وہ 85 میں بیچ دے گا 100 کا مال اور 70 روپے کا نقصان، 30 روپے کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ ہم کون ہیں؟ ایم کیو ایم کیا ہے؟ ایم کیو ایم اپنے ووٹرز کا کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ ہے۔ آپ نے ہمیں یہ حق دیا ہے ووٹ دے کر کہ ہم آپ کے کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹس ہیں، جو کہ آپ کے جائز حقوق کے لیے پاکستان کے ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم میں آپ کی بہتری کے لیے کلیکٹیولی بارگین کر رہے ہیں۔ اب چاہے جو بھی نام دیں، میں سمجھانے کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم آپ کے کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس ہیں، اور کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا کام یہ ہے کہ پاکستان کے ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم میں آپ کے جائز حقوق کے لیے پولیٹیکل بارگیننگ کریں، پولیٹیکل منوورنگ کریں، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ مگر اگر کہیں صورتحال ایسی ہو کہ آپ کی اس مارکیٹ میں جہاں آپ نے ہمیں بحیثیت کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ بھیجا ہے، اگر سٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہو، اگر سٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہو، تو آپ کیا ہم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم نے تو میاں آپ کو 100 روپے دے کر بھیجا تھا، آپ نے 100 روپے انویسٹ کر دیجئے، آج شیئر 85 روپے کا ہو گیا ہے، کل 70 روپے کا ہو جائے گا، تو پھر آپ کیا مشورہ دیں گے ہمیں؟ آپ کا مشورہ یہ ہوگا کہ 70 روپے جانے سے پہلے 85 روپے کیش کر کے واپس آ جاؤ، 85 روپے کیش کر کے واپس آ جاؤ، کیونکہ اگر 85 روپے نہیں کھلے کر آئے تو کل یہ شیئر 70 کا ہوگا، پھر 50 کا ہوگا، اور پھر 30 کا ہوگا، اور پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، 100 روپے گل ہو جائیں گے۔ اب اس صورتحال میں ہم آپ کے وہ سٹاک مارکیٹ بروکرز کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں جن کا کام دنوں رات مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر نظر رکھنا ہے۔ کہیں 70 میں کھلا کرا لیا، کہیں 80 میں کھلا کرا لیا، کہیں 20 کا بیچ دیا۔ یہ وہ کام ہے جو ہم آپ کے حقوق کی جد و جہد کے لیے کر رہے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو ہمارے ووٹر سپورٹرز ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ رائٹ دیا ہے، اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو جتا کر ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم ان کے بہاف پر کریں۔ اور اگر ہم کرپٹ ہوتے، اگر ہم آپ کے حقوق کا سودا کر رہے ہوتے، تو یہاں آ کر کوئی ایم پی اے بننے کے بعد آ کر ٹیکسی نہیں چلا رہا ہوتا، کوئی ایم این اے اسٹور میں کام نہیں کر رہا ہوتا، اور کوئی منسٹر یہاں پر فارغ نہیں گھوم رہا ہوتا۔ امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، فرانس میں، یہاں تک کہ پاکستان میں وہ سارے کلیکٹیو بارگین ایجنٹس جن کو آپ 1988 سے اپنا کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ بنا رہے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے کہ وہ سارے لوگ جن کو آپ نے تواتر کے ساتھ 9 بار ووٹ کیے ہیں، آج وہ کہاں ہیں؟ ذرا غور کیجئے، کتنے ایم این ایز ہوں گے؟ 100 سے زیادہ تو میرے خیال سے ان کی تعداد ہوگی۔ کتنے ایم پی ایز ہوں گے؟ 250 سے زیادہ ان کی تعداد ہوگی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آج وہ ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئے ہیں؟ اور میں اس 1200-1500 کے مجمع کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان کل کے کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس جن کو آپ نے کل ووٹ کیے تھے، اس میں سے کوئی کسی ایک کا نام بتا دے جو کروڑ پتی اور ارب پتی ہو گیا ہو۔ نہیں ہوا، کوئی نہیں ہوا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود اس بات کو جانتا ہوں اور اس بات پر دلیل اور گواہ ہوں کہ کوئی نہیں ہوا۔ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ اپنا رول ادا کیا اور وہ چلے گئے۔ آج کی صورتحال میں جبکہ پاکستان ہر سطح پر ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے، ہر لیول پر ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے۔ اگر پاکستان کا اکنامک کرائسس دیکھیں، خالد بھائی نے بجٹ کی بات کی تھی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بجٹ کی صورتحال کیا ہے۔
شاید بہت کم لوگ ڈسکس کریں آپ سے یہ بات. اگر پاکستان کے پاس 100 روپے ہیں، یعنی اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ پاکستان کے قومی خزانے میں 100 روپے ہیں، تو 55 روپے تو فورن ڈیٹ ہے. کتنا؟ 55 روپے. یعنی 55 روپے 100 روپے میں سے آپ بیرونی قرضوں کی مد میں، اور قرضے بھی نہیں اتارتے آپ قرضوں کا سود اتارتے ہیں. اصل تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے. 100 روپے میں سے 55 روپے فورن ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے. اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا ہیڈ ڈیفنس، 18 سے لے کر 22% تک آپ کا ڈیفنس ہے. اس کے بعد 18% ہی آپ کی گورننس کاسٹ ہے. سرکاری ملازمین ہیں نا، تنخواہیں ہیں نا، ان کی گاڑیاں ہیں نا، پیٹرول ہے ان کا، ان کی پینشنز ہیں. یہ سب کہاں سے بیئر ہوتا ہے؟ نیشنل بجٹ سے. 55% وہ، 20% وہ، اور باقی 20%. مان لیجئے کہ 40% یہ 55% اور 40% کتنا ہوا؟ 95. اب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کے قومی خزانے میں کیا بچا؟ 5%. خالد بھائی، میرا سوال تو یہ ہے کہ بجٹ پہ آپ نے تانا تو دیا، مگر اب مجھے بتائیے کہ اس 5% میں کیا نہاؤں اور کیا نچوڑوں؟ یہ سوال بڑے بڑے ماہر معاشیات سے حل نہیں ہو رہا کہ اس 5% میں پاکستان کے 18 کروڑ بھوکے ننگوں کو کیا دیا جائے، جس ملک کا 5% عوام کی فلاح کے لیے خرچ ہونے کو ہے. باقی قرضے ہم کھا گئے. اس صورتحال میں آپ کا کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ بننا آسان کام نہیں ہے. آپ کی توقعات ووٹ دینے کے بعد یہ ہیں کہ جو آپ کا جائز حق ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے، اور آپ کی توقع بھی غلط نہیں ہے، آپ کی خواہش بھی غلط نہیں ہے. مگر یہ صرف معاشی میدان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے. اب آ جائیے لا اینڈ آرڈر کے اوپر کہ لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے. اگر میں آپ کو ملک کا لا اینڈ آرڈر بتاؤں، ذرا خیبر پختونخوا میں سوچئے کیا صورتحال ہے. روز سوسائڈ بامبنگ ہے. یعنی انتہا یہ ہے کہ اب سوسائڈ بامبنگ کوئی خبر ہی نہیں رہ گئی. خود حملہ از نو مور نیوز. پہلے یہ اسفر کھڑا ہے، جب ہم ایم این اے تھے تو یہ ساتھ میں آج ٹی وی کے اوپر، وہاں کراچی کا بیورو تھا. اسفر کو یاد ہوگا کہ پہلے جب خودکش حملہ ہوتا تھا تو بریکنگ نیوز میں چلتا تھا. وہ بڑے بڑے لال رنگ کے ڈبے بنے ہوئے آتے تھے ٹی وی پہ، ڈگنگ ڈگنگ ڈگنگ، بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز. اور اب ٹکر چلتا ہے. پشاور میں خودکش حملہ، 20 افراد ہلاک، ٹکر چل گیا بس. اب وہ بریکنگ نیوز سے اور لال ڈبے سے آ کر اب وہ چھوٹے ہوتے ہوتے ایک سطر کی خبر رہ گئی ہے جو نیچے چلتی رہتی ہے. یہ صورتحال ہے آپ کے لا اینڈ آرڈر کی. کراچی کا لا اینڈ آرڈر، ہر ایک آدمی بشمول خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم کو اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ جی کراچی تو آپ کا ہے، لا اینڈ آرڈر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو سنبھالنا چاہیے کراچی. آپ تو کراچی والے ہیں، آپ تو مالک ہیں کراچی کے. آپ کی مرضی کے بغیر تو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا کراچی میں، کوئی پتا نہیں ہل سکتا کراچی میں آپ کی مرضی کے بغیر. ہر آدمی سے یہی سنتا ہوں میں.
میرے بھائی جتنی سیاسی جماعتیں صرف ایک شہر کراچی میں ہیں اتنی کسی ایک شہر میں پاکستان کے بتا دو. اسفر تو یہاں کھڑا ہے, صحافی ہے, اور ایسا صحافی جو کہ کام بھی کرتا ہے, نام کا صحافی نہیں ہے. جتنی سیاسی جماعتیں کراچی میں ایگزسٹ کرتی ہیں کسی ایک شہر کا نام بتاؤ کہ اس میں بھی اتنی ہی سیاسی جماعتیں ایگزسٹ کرتی ہوں. اور پھر ان سیاسی جماعتوں کے کارنامے, جتنی کلعدم تنظیمیں کراچی میں ایکٹیویٹڈ ہیں, بائی ڈیفالٹ نہیں, بائی ڈیزائن. مجھے بتائیے کس شہر میں اتنی زیادہ ایکٹیویٹڈ ہے؟ اس ایشو کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا, بس ایک میڈیا پرسپشن بنا دیا گیا ہے. کراچی کا مطلب ہے ایم کیو ایم. اگر کوئی گاڑی بھی کسی بلی کے بچے کو کچل دیتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ایم کیو ایم والے ہیں. کتنے ظالم لوگ ہیں, بلی کے بچے کو کچل دیا. یہ پرسپشن لوگوں نے بنا دیا ہے, اور ہم بھی اس کو قبول کرنے کو ذہنی طور پر تیار ہو کر سوال کھڑے کرتے ہیں خود اپنے لیے. ذرا سوچئے, کوئی ایک شہر پاکستان کا ایسا بتائیں جہاں پر پولیٹیکل فالٹ لائن نہیں ہے. فالٹ لائن سمجھتے ہیں نا؟ فالٹ لائن سائنٹیفک ٹرم میں اس لکیر کو کہتے ہیں جس پر زلزلہ آتا ہے اور وہاں سے زمین کریک ہوتی ہے, اور وہ اس طریقے سے آئسوسٹیسی کہتے ہیں اس کو, ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ ان کی موومنٹ ہوتی ہے اور اس سے زلزلہ کریٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں, جھنگ شہر پنجاب کا ایک ہمارا شہر ہے. جھنگ کی فالٹ لائن کیا ہے؟ اگر جھنگ کا نام لیا جائے تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا آئے گا کہ وہاں پر جو فرقہ وارانہ کھچاؤ ہے, شیعہ گروپس اور سنی گروپس وہ بہت زیادہ ہائیلی ایکٹیویٹڈ ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف وہ لڑتے رہتے ہیں وہاں پر. اسی طرح ہر شہر کی پولیٹیکل فالٹ لائن ہے کچھ نہ کچھ. اور جب کراچی آئیے تو کیونکہ کراچی میں پورے پاکستان کے لوگ ہیں, کراچی میں بیک وقت یہ ساری فالٹ لائنز موجود ہیں. یہ ساری فالٹ لائن, جھنگ کے آدمی آتے ہیں وہ اپنی فالٹ لائن لے کر آتے ہیں. پوٹوہار کی فالٹ لائن کیا ہے؟ They don't want to call themselves Punjabis. That's what their problem is. کہ نہیں اسی تو پنجابی نہیں ہیں جی, اسی تو پوٹوہاری ہیں. اب ان کی ایک رفٹ ہے. اسی طرح جو ہزارہ میں رہتے ہیں, they have enmity with Pakhtuns, though they are by themselves Pakhtun originated people, but they don't want to call themselves Pakhtuns. ان کی اپنی فالٹ لائنز ہیں. اسی طرح طالبان ایک بہت بڑا فیکٹر, ان کی اپنی پولیٹیکل ڈائنامکس اور فالٹ لائنز ہیں. اسی طرح دیگر جو آپ کے پاس سیکٹیرین بین آؤٹ فٹس ہیں ان کی الگ فالٹ لائنز ہیں. پورا سدرن پنجاب کا دورہ کر لیجئے, آج پورا سدرن پنجاب ایکسٹریملی ہائیلی چارج سیکٹیرین بین آؤٹ فٹ سے بھرا پڑا ہے. And they are in a big number in Karachi. بھائی کراچی کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر جتنی مافیاز ہیں, لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, ویپن مافیا, اور بہت ساری ایسی جماعتیں جن کے باقاعدہ جن کی اکانومی ان سب چیزوں سے چل رہی ہے, وہ ساری چیزیں آپ کہتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا. تو یہ سارے ایشوز ہیں. پھر جو کراچی کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ کراچی کا اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کراچی میں جتنا پانی موجود ہے وہ پانی کراچی کی 96 لاکھ کی آبادی کو ڈیزائن کر کے فراہم کیا جا رہا ہے. کتنا؟ 96 لاکھ. اور کراچی کی آبادی ٹو بی آن دا ویری سیف سائڈ
2 करोड़ तो लीगल आबादी है कराची की, जो पाकिस्तानी हैं। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी तो कोई तादाद किसी को पता ही नहीं है। यानी अगर मोहतात अंदाजे के मुताबिक लिया जाए तो कराची में 50 लाख से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स आबाद हैं। दैट मीन्स 25%, और टू बी वेरी सेफ 20% कराची में लीगल इमिग्रेंट्स हैं। अफगानी, बंगाली, बर्मी, उज़्बेक, चेचन, ताजिक, कौन है जो कराची में नहीं है? और बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय डिजाइन है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये वो डिजाइन है जिसकी बुनियाद पर है वो।